آپ کو اصل میں اب نا یہی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، اس میں بھی شامل ہوں، کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جو ہم اپنے ایز اے مسلمان جو ہم کام کر رہے ہیں، یعنی کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے، کوئی اور اچھے کام ہے، قرآن کی تلاوت، یا ہماری سوچ، یا ہمارا دن رات کے گزر اوقات کیسے ہیں، کئیوں کو نہیں پتہ۔ غلطی پتہ کیا ہو رہی ہے کہ قرآن اگر پڑھیں گے تو وہ صرف رمضان شریف میں پڑھیں گے، اور اگر کوئی آدمی کو شوق ہے، کئی ایسے ہیں جو بنا رمضان کے بھی قرآن اسٹڈی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر عربی تو کوئی نہیں ہے جس کو عربی اتنی پراپر آتی ہے۔ بہت سارے علماء کرام اس کی تفاسیر بنا گئے ہیں، کلام پاک کی تفاسیر بھی پڑھ سکتے، ترجمہ ہی پڑھ دیں۔ اب جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کلام پاک میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں اس میں بھی راز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں ہے کہ اپنے نبیوں کے واقعات سنا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام ساتھ ایسا ہوا، موسیٰ علیہ السلام ساتھ ایسا ہوا، ابراہیم علیہ السلام ساتھ ایسا ہوا۔ اس کے اندر یہی راز ہے، کیوں؟ غور و فکر، غور و فکر، غور و فکر۔ یہ بات یاد رکھنا کہ سب سے پہلے ہم نے، آپ نے، سب نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ہم کون ہیں۔ جب تک آپ اپنی پہچان کے پوائنٹس پہ نہیں آئیں گے، اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، آپ رب کو کبھی نہیں پہچانیں گے، کبھی نہیں پہچانیں گے رب اللہ کون ہے۔ یعنی کہ لکھا ہوا ہے نا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ اتنا زبردست اور اتنا قیمتی فکر ہے نا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اپنے آپ کو پہچانا، گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ ساری زندگی میں اگر ہم اپنے رب کو ہی نہ پہچان پائے کہ ہم کون ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی سوچنا کہ ہم مسلمان گھر کیوں پیدا ہوئے ہیں، اور جو ایک بچی یا بچہ یہودی گھر پیدا ہوا ہے، اس نے کوئی درخواست دی تھی کہ میرا ابا اماں یہودی ہوں، یا جو عیسائی ہیں، یا جو بھی غیر مسلم ہیں؟ نہیں۔ اب یہ بھی سوچنا کہ اللہ نے آپ کو کس گھرانے میں پیدا کیا ہے، مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے۔ ہاں، وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ جس محلے میں، جس گاؤں میں رہ رہے ہیں، وہاں پر ایک آج کل فرقہ بہت چلا ہوا ہے، جس فرقے کا وہ عالم ہے یا مولوی صاحب ہیں، آپ وہیں بیٹھیں گے، انہی کو سنیں گے، اب آپ کا ذہن وہی بن گیا ہے۔ اس میں مائنڈ نہ کرنا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بات پہ عمل کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث، پھر صحابہ کرام کی باتیں، وہ کرتے 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 پھر ایسا سسٹم ہوا کہ اب پھر وہ کئی فرقے بن گئے ہیں۔ یعنی کہ کچھ آپ کو بریلوی کہتے ہیں، کچھ دیوبندی کہتے ہیں، کچھ اہل حدیث کہتے ہیں، اہل تشیع کہتے ہیں، حالانکہ سب اسی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ کیا اللہ نے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے؟ اللہ نے جو قرآن پہ کہا ہوا ہے وہ آپ کو یا مجھے سب کو کہا ہے کہ تمہیں مسلمان پیدا کیا ہے، آپ کا دین اسلام ہے، وہاں کوئی نہیں، اہل سنت والجماعت۔ یہاں تک بس میں جو پڑھ چکا ہوں کہ بس یہی ہے کہ آپ سمپل مسلمان ہیں، آپ کو خالی اتنا پتہ ہو جائے کہ ایک ایز اے مسلمان مجھ پر کیا چیز فرائض ہیں جو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، 10 سال، 20 سال، 25 سال، آخر میں نے مر کے اس رب کے پاس جانا ہی جانا ہے جس نے مجھے دنیا میں صرف چیک کرنے کے لیے پہچانا ہے، بھیجا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کچھ بھی نہیں تھا تو صرف اللہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز جب نہیں تھی اللہ تھا۔ اللہ نے ظاہر ہے کچھ پلان بنایا ہی ہوگا کہ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، پھر اس نے فرشتے تو مخلوق اور جتنی بھی حیوانات ہیں، پرندے، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ بناتا رہا بناتا رہا۔ اب دیکھیں کہ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے ہوئے 14 ساڑھے 14 سال، اس سے پہلے اگر آپ گنیں، جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں، تو ان کی کچھ عمر بھی تو ہوگی، یہ پھر کروڑوں تک جاتی ہے زندگی، لائف جو بنی ہے نا دنیا، یہ پتہ نہیں کب کی بنی ہوئی ہے، اس کا کوئی کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ ہاں، سائنسدان یا کچھ لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں یہ دنیا بنی کب ہے اور کیسے بنی ہے۔ وہ ایک آ گیا تھا بگ بینگ تک یہ پہنچ گیا کہ ایک دھماکہ ہوا تھا، پھر یہ سب کچھ ایسا ہوا، پھر یہ دنیا بنی، پھر ایسے سمندر بن رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پہاڑ بن رہے ہیں، لیکن چلو یہاں تک یہ انسان پہنچ رہا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں انسان ہونا تو بہت ہی مسٹ ہے کہ انسان کو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ پر اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ آپ کسی مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے ہیں،
تو آپ کا جو مذہب ہے یا جو ہمارا دین ہے وہ اسلام ہے. آپ کو اسلام کے بارے میں بس اتنی اسٹڈی ہونی چاہیے کہ جب میں دنیا سے مر جاؤں تو میرا ایمان سلامت ہو. یہ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ کسی کے بارے میں بات وہ کہتے ہیں کافر ہے یار، وہ اس سے پوچھو کہتا وہ کافر ہے. میں کئی دفعہ کسی طرف نماز کے لیے جا رہا ہوں، کسی اور جگہ پر مہمان ہوں، اب جمعہ پڑھنا ہے، کوئی نماز ہے، تو مجھے اس علاقے کا پتہ نہیں ہے. جب میں نماز کے لیے جاتا ہوں تو ایک مسجد آئی ہے، اس کو نہیں پڑھتے، کہتے آگے جاؤ. کیوں؟ یہ فلاں مسئلہ کی ہے. میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، میں کہ یہ انہوں نے مسجدیں بھی اپنی بنا لی ہیں. وہ جو مسجد ہے اس پہ بھی وہی نماز پڑھائی جا رہی ہے، قرآن پاک یا سورہ فاتحہ سے سٹارٹ ہوتی ہے، رکوع و سجود ہوتی ہے، سب کچھ وہی ہے. یہ کیوں نہیں پڑھے؟ تو بس اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں تو کسی کو ایسے نہیں کہتا. کہتے ہیں یار یہ لوگ صحیح مسلمان نہیں، کافر ہے. کسی بندے کا فیصلہ یہ کرنا کہ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ فیصلہ صرف اللہ نے کرنا ہے، اللہ نے کرنا ہے، اللہ نے کرنا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن اب یہ جیسے میں نے کہا ویسا یہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں. مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا، کسی کو کسی کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے. کسی کو اپنے بارے میں کنفرم نہیں ہے، کنفرم ہے ہی نہیں ہے. بس وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے تھے صحابہ کے بارے میں، ان کے نام تک لیتے تھے. تو ہمیں بس اتنا ہی کہنا چاہیے کہ یا اللہ جو ہمیں تم نے مسلمان گھر پیدا کیا، ہم تیرا وہ شکر ہی ساری عمر پورا نہیں کر سکتے. شکر اس مالک کا. اور جتنا ہو سکے آپ میں جب شادی ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو کون سے اسکول میں ان کو پڑھانا ہے. ڈھونڈ کے وی آئی پی اسکول میں کتابیں، کاپیاں، ٹیوشن. اور پھر کچھ بھی نہیں، اگر آپ نے بالفرض سبزی لینی ہے تو 6 دکانوں پہ پھرتے ہیں ہم لوگ کہ سبزی یہاں پر صحیح ہے، یہاں پر مہنگی ہے، یہاں پر سستی ہے. یعنی کہ 24 گھنٹے کے جو آپ کے ہمارے اوقات ہیں نا، اسی سوچ میں ہم لائف گزار رہے ہیں. کبھی 24 گھنٹوں میں سے کوئی آدھا گھنٹہ یہ نکال دو کہ میں کون ہوں اور مجھے دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا. مجھے انگلینڈ میں بھی اللہ نے پیدا کرنا تھا، فرانس میں، امریکہ میں، کسی اور ملک میں مجھے یہاں کیوں پیدا کیا. اور پھر میرے والدین مسلمان ہیں، کسی اور شکر الحمدللہ میں کسی اور مذہب میں نہیں ہوں، اور یہاں مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا. یہ ایک ایسا راز ہے کہ بس یہ اتنا فی الحال میں اتنا ہی بتاؤں گا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ سسٹم بنا رہا تھا نا تو روحیں تھیں. انسانی جسم یا جسم میں روحیں نہیں تھیں. اللہ تعالیٰ کا علم اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ روحیں کہاں پیدا ہوں گی اور کیا کریں گی. اللہ تعالیٰ سے ترتیب سے ان کو اس جگہ پر بھیجتا رہے. آپ کو یا مجھے پتہ ہے کہ مرنے سے پہلے کہ بھائی پیدا ہونے سے پہلے کہ میری ماں کا نام یہ ہوگا، میرے باپ کا نام نہیں. ہمیں تو 10 سال تک پتہ نہیں چلا کہ ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں. آہستہ آہستہ شعور میں آتے ہیں. اب وہ بس ایسے ہی لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا، بس نماز پڑھو اور قرآن پاک کی اسٹڈی کرو، ترجمے سے پڑھو. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اللہ کو نہیں پتا کہ یہ میری تلاش میں جستجو میں لگا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے یا حدیث پڑھ رہا ہے، یہ مجھے پہچاننے کے لیے یا میری تلاش میں ہے. تو ویسے تو اللہ تعالیٰ خود سب کو پتہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے. کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے، مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، عرش بھی اللہ کا گھر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر مومن کا دل بھی اللہ کا گھر بن سکتا ہے. تو اس طرح نہ کہو اللہ کو آپ ایسے کوئی رکھ نہیں سکتے ہیں کہ اس جگہ پر اللہ ہے. نہیں، لا محدود ہے. اللہ کے بارے میں آپ ہم یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. بس اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیجنے والا، اس پوری کائنات کا جو مالک ہے وہ صرف اللہ ہے، جس کے کئی نام ہیں. حدیث میں لکھا ہوا ہے 99 نام صفاتی ہیں، ذاتی نام اس کا اللہ ہے. اب اللہ کا پوچھتا ہے مطلب کیا ہے، تو جو اس کے صفاتی نام ہے اس میں ہی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کون ہے. اللہ کی تلاش میں لگے رہو. کیوں؟ آج نہیں، کل نہیں، کسی بھی ٹائم جو مجھے دیکھ رہے ہیں یا جن کو میں جانتا ہوں، مجھ سے پہلے میرے والدین تھے، دادا دادی، نانا نانی، کوئی ریلیٹیو تھے، میں ان کو دیکھتا تھا، وہ قبر میں ہیں. انہوں نے کسی کو دیکھا تھا، وہ بھی قبر میں ہیں. ایک ٹائم آئے گا میں بھی قبر میں ہوں گا، سب مر جائیں گے، سب قبر میں جائیں گے. لیکن آپ بتائیں کہ کسی نے دیکھا ہے کہ یہ قبر کے اندر سسٹم کیا اس کا ہو رہا ہے؟ ہاں پڑھا ہوا ہے حدیث میں کہ 40 قدر کے بعد فرشتے آتے ہیں، اس سے سوالات کرتے ہیں. وہ تو چلو لمبی بات ہے نا. لیکن انسان کبھی سوچے، صرف سوچے سوتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے آج جو میں سو رہا ہوں صبح میرے نصیب میں نہ ہو، میں مر جاؤں.
اگر میں کہتا ہوں کہ انسان ڈیلی یہ سوچے نا کہ آج ہوں کہ اب تک کل میں بھی نہ ہوں، کیونکہ کئی ینگ تھے جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے وہ مر جاتے ہیں، کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے مر جاتے ہیں، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ اس ایج میں مر جائے گا، بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، اس میں آپ ہم یہ سب شامل ہیں۔ کوئی کسی کو پکا نہیں ہے کہ 90 سال جینا، 80 سال جینا، نہیں، 10 سال والا بھی مر رہا ہے، ایک دن والا بھی مر رہا ہے۔ اللہ کے راز دیکھو، ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اللہ نے اس کو ایک دن کے لیے پیدا کیا، وہ ایک دن کے لیے بچہ دنیا میں آیا اور پتہ لگا یہ بیٹی ہوا یا بیٹا ہوا ہے، اگلے دن پتہ لگا انتقال فرما گئی، بہت کر گیا، ڈیتھ۔ اللہ نے اس کو بھیجا ہی ایک دن کے لیے تھا، ایک گھنٹے کے لیے بھی بھیجا تھا۔ کئی آتے ہیں بچہ سانس لیتا ہے اور کہتے ہیں بس سانس لیا ہے، اس کے بعد ڈاکٹر سے کہا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب یہ اللہ کے راز ہے کہ اس نے اس روح کو بھیجا ہی اس لیے تھا، اور کوئی ایسے جو 120 سال سے زندہ ہے وہ لگا ہوا ہے۔ یہ بہت لمبے ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں تک آپ کا دماغ یا کسی کا دماغ جا نہیں سکتا۔ اب تو وہ انبیاء کرام بھی نہیں ہیں، سلسلہ آسمانوں کا دنیا سے ختم ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا ان تک جب تک نبوت تھی، فرشتے آتے تھے، جبریل امین آتے تھے، اللہ کے فرشتے جبریل امین آتے تھے، پیغمبروں سے نبیوں سے ملاقات کرتے تھے اور پیغام رسانی چل رہی ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اب زمینی سلسلہ آسمانوں سے ٹوٹل ختم ہو گیا، اب کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا بندہ۔ بس جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، ایک قرآن کی شکل میں ہے، ایک احادیث کی شکل میں ہے۔ آپ باقی اسٹڈی جو کر رہے ہو آپ غلط کر رہے ہو، آپ اسی کو ہی پورا کر لو، بہت بڑی بات ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ احادیث کی کتنی کتابیں ہیں، آپ خالی بخاری مسلم شریف پڑھ لو، ویسے اور بھی کتابیں ہیں، لیکن اس میں مکمل دین تو ہے نا، لیکن ہم لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے بندے قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، حدیث نہیں پڑھ رہے ہیں، اب ایک بہانہ بن گیا نا کہ ہمیں عربی نہیں آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ترجمے کروائے اس کو، یہ اللہ ہی کروا رہا ہے، ایسے بندے بھیج رہا ہے، ترجمے آ رہے ہیں، تفسیر آ رہی ہیں۔ آخر جی کون وضو کرے قرآن پڑھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کا موبائل ہوتا ہے بڑا والا، لیپ ٹاپ کیا کہتے ہیں اس کو، موبائل بڑا والا، یہ بڑا موبائل بچے کے پاس ہے، اس میں آپ خالی لکھیں نا قرآن پاک کا ترجمہ یا تفسیر، بس قرآن پاک شروع ہو جائے گا، نہیں پڑھیں گے۔ بخاری مسلم شریف لکھ دیں، نہیں پڑھیں گے، آ جائے گی، آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ ڈانس، لطیفے، ٹک ٹاک، یعنی کہ جس پہ آپ کو ہنسی آ رہی ہو سکتا ہے وہ آپ کی زندگی کی آخری ہنسی ہو، بس وہی دیکھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ تک اپنا دین بھیج دیا ہے، قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، احادیث کا ذخیرہ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے، کھولنا اپنی مرضی سے ہی ہے آپ نے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان غور و فکر کرے نا تو یہ بات یاد رکھنا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ کے بارے میں سوچو، ادھر اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہوں، جتنی ماں اپنے اولاد سے پیار کرتی ہے میں 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو اللہ کو نہیں پتہ یہ جو میرا بندہ ہے یا بندی ہر وقت آنکھیں بند کر کے میرے بارے میں سوچتا ہے؟ اللہ اس کو کچھ نہ کچھ کسی حساب سے بھی، اس کے کئی حساب میں بتانے، قرآن سے بتائے گا، کوئی خواب میں آئے گا، جو اس کی سوچ میں وہ آ جائے گی بات، نہیں ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ ہمارا مقصد ہے اللہ کو تلاش کرنا، اس وقت تک تلاش کرو جب تک آپ جس کو اللہ کا قرب کہتے ہیں نا وہ نہ مل جائے۔ اللہ کے قرب کی نشانی یہی ہے کہ آپ ہر بات پر اللہ کہو، اگر دکھ ہے اللہ، خوشی ہے اللہ کی طرف سے، یعنی کہ اپنے آپ کو ٹوٹل سرنڈر کر دیں کہ میں خود پیدا نہیں ہوا، نہ میں نے خود مرنا ہے، اگر میں خود مروں گا تو حرام کی موت ہوگی۔ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے مجھے بلانا ہے تو مجھے چاہیے میں اس کو ہی رکھوں۔ اب آپ کہے کہ جی وہ اتنا امیر آدمی گھر میں پیدا ہوا میں غریب ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں اللہ نے آپ کو صحیح رکھا آپ اس کا عمل کریں، ان کی باتوں پر عمل کریں اور شکر گزار رہو اس اللہ کے، اس رب کے جس نے آپ کو دنیا میں اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ آپ اس کو پہچان لیں، جب آپ پہچانیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سے یا اپنے بندوں سے یا اپنے مخلوق سے اتنا پیار کرتا ہے۔ یہ 70 80 90 100 سال 200 سال لائف ہے نا، وہ جو زندگی ہم نے گزاری نا اٹھانے کے بعد قبر میں روز قیامت کے بعد، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ بہترین دن ہوں گے، بہترین راتیں ہوں گے، بہترین لباس، خوشیاں ہوں گی۔ اب اس کام کے لیے ہم دنیا سے اتنا پیار کریں، اتنا پیار نہ کرو، اتنا ہی کرو جو آپ کی ضروریات ہے۔ میرا خیال ہے جتنا میں سمجھانے میں ہو سکا تھا کوشش تو کی ہے کہ میں آپ کو یہ باتیں سمجھاؤں، یعنی کہ سمجھے کہ جتنا میرے علم میں بات آ رہی تھی، جو سوالات آپ کے تھے
میں نے آپ کو یہاں سے بتانے کی شروع کی ہے اور آگے بھی بتا دوں گا، اور مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ باتیں تو آپ کے ذہن پہ آ جائیں گی۔ اگر آپ کو ان میری باتوں میں کچھ بات سمجھ آ جائے تو جب اپنے لیے دعا کرو گے تو مجھ میں اس کے لیے بھی دعا کر دوں گا، میں بھی دعا کا ہی محتاج ہوں کہ اللہ پاک میرا بھی ایمان سلامت رکھے، آپ بھی دعا کیا کریں۔ تو بس یہی وہ سوالات کے جواب تھے۔